بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ یہاں پر لاہور میں 5 دن تک جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا احتجاج جاری رہا اور دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا دن رات۔ چونکہ آگے محرم آ رہا تھا، محرم کی وجہ سے انتظامیہ کی طرف سے حکومت پہ ایک پریشر تھا کہ اس دھرنے کو فوری طور پر اٹھایا جائے، نہ کسی طرح ان کو احتجاج سے روکا جائے۔ کیونکہ محرم الحرام کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن ہے وہ بھی کریٹ ہو جاتی ہے ان دنوں میں، اس لیے وہ اس سینسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے تو پھر یہ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ احتجاج اور دھرنا جو ہے اسے ایک وقتی طور پر کم از کم ختم کرایا جائے یا کال آف کرایا جائے۔ تو بہرحال اس میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے اور اس نے اپنے ایک نمائندے کے ذریعے جو کہ ملک احمد خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، ان کے ذریعے جو احتجاجی ملازمین تھے ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے کہ ان کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے، اور انہوں نے ایک قسم کی ضمانت دی۔ ان کی ضمانت یا ان کے اعلان کے پر اعتبار کرتے ہوئے جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے اپنا احتجاج ہے وہ وقتی طور پر ملتوی کر دیا اور وہ احتجاج روک دیا، دھرنے سے اٹھ گئے۔ اب صورتحال بالکل بڑی عجیب سی ہے کہ آج جو احتجاجی ملازمین ہیں ان کے قائدین، ان کے رہنماؤں کے درمیان آج مذاکرات ہونے تھے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو صوبے کے چیف سیکرٹری ہیں اور دیگر بیوروکریسی ہے وہ اویلیبل نہیں تھی، یا وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی تھی یا ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اس بات کا مجھے علم نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر ان احتجاجی ملازمین کے جو قائدین ہیں ان سے آج قسم کی جو انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے، اس نے مذاکرات نہیں کیے۔ بہرحال ان لیڈروں کی اشک شوئی کے لیے پھر یہ ہوا کہ یہ لیڈران اکرام جو ہیں ان کو جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں ملک احمد خان، جنہوں نے احتجاجیوں کے سامنے اعلان کیا تھا اور وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میرے ساتھ آ کر بات کریں۔ بہرحال اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ان کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہے یا مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ 5 افراد جو ہیں ان کا تعین کریں، کیونکہ جو سرکاری ملازمین کی مختلف تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے 13 افراد کے نام دیے گئے تھے جو مذاکرات کے لیے یا حکومت سے بات کرنے کے لیے۔ اب یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتی، اس لیے ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ آپ صرف 5 افراد لائیں، اور اس کے اندر ایسے بھی ہوں جو مختلف فیلڈ سے ان کا تعلق ہو، فنانس، اکاؤنٹس اور دیگر معاملات کو بھی وہ سمجھتے ہوں۔ پھر وہ اس کے بعد کل کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو رہنما ہیں، یہ جو کمیٹی ہوگی، ان کے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری خزانہ اور دیگر جو حکومتی اہلکار ہوں گے اور حکومتی رہنما جو ہوں گے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ فی الحال تک ابھی نوٹیفیکیشن ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس وفاقی حکومت میں چونکہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اس لیے وہاں پفرا کی طرف سے جو سرکاری ملازمین کو ان کی تنخواہوں کے اندر تبدیلی ہے، یا یہ کہیں کہ ان کی 30 اور 35% جو ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ ہے، اس کے نوٹیفیکیشن یا اطلاعات ان ملازمین کو ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن پنجاب کے اندر ابھی تک چونکہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو اس لیے اے جی ایف یا پفرا کی طرف سے اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم صرف تنخواہوں اور پینشن کے اندر جو اضافہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں، ملازمین اس بات پہ مان جائیں کہ یہ جو رہنما ہیں وہ اس بات پہ مان جائیں، اور لیو انکیشمنٹ کا جو ایشو ہے وہ بعد میں دیکھتے رہیں گے۔ اس میں حکمت عملی حکومت کی یہ ہو سکتی ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو جب یہ ریلیف مل جائے گا تنخواہوں کی صورت میں، تو پھر وہ ان کا جو احتجاج ہے، جو دھرنے کی وہ صورت ہے، وہ شاید باقی نہ رہے۔ لیکن جو سرکاری ملازمین کے رہنما ہیں ان کا اصرار یہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ اور تنخواہوں اور پینشن کے اندر جو اضافہ ہے یہ نوٹیفیکیشن بر وقت کیے جائیں تاکہ ان کو بریک نہ کیا جائے۔ لیکن حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان پیسز کے اندر کیا جائے کہ پہلے مرحلے میں صرف تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر جو اضافہ ہے وہ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب احتجاج کی شاید وہ شدت کم ہو جائے اور حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ ملازمین جو ہیں، جو رہنما ہیں ملازمین کے، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کر سکے گی، ذرا اپر ہینڈ سے ان سے نیگوشیٹ کر سکے گی۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات حکومت کو غلط فہمی ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو لیو انکیشمنٹ کا ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور چونکہ 30-35 سال جو سرکاری ملازمین ایک معمولی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، اور انہیں آخر میں یہ امید ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ پیسے یک مشت مل جائیں گے، جس کے بعد وہ اپنی کچھ ضروریات اور جو زندگی کی ان کی ذمہ داریاں ہیں انہیں وہ پورا کر لیں گے۔ جس طرح انہوں نے کوئی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں یا کوئی اپنا چھوٹا موٹا مکان بنانا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ یک مشت انہیں پیسے مل جائیں گے اور وہ ان کی یہ ضروریات کچھ نہ کچھ پوری ہو جائیں گے۔ لیکن حکومت نے ان کی اس یک مشت ملنے والی جو رقم ہے اس کے اوپر کٹ لگا کر سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑا
ان کو ڈنٹ ڈالا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو عام طور پر فیلڈ میں سرکاری ملازمین کے جو رہنما ہیں اور اسی طرح جو حکومت ہے، ان دونوں کی طرف سے ایک بڑی پراسرار خاموشی ہے، اور یہ پراسرار جو خاموشی ہے یہ آنے والے وقتوں کے لیے کسی بڑے سانحہ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے کہ سرکاری ملازمین اپنے بہت سے جو حقوق سے وہ محروم ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں نے ایک بڑے ہی معروف علمی اور ادبی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ اس موضوع پر، وہ ایک سرکاری ملازم بھی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو آپ ان کی ذرا گفتگو سنیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب جمیل احمد عزیز صاحب، یہ بھی ایک سرکاری ملازم ہیں، اور گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین نے بھرپور طریقے سے سول سیکریٹریٹ لاہور میں زبردست 5 روز تک احتجاج کیا۔ اس کے بعد سرکاری ملازمین کو سرکاری سطح پر، یعنی گورنمنٹ کے حکومت پنجاب کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے ملک احمد خان صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، انہوں نے ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد یہ دھرنا ختم ہو گیا، احتجاج ختم ہو گیا۔ فی الحال سرکاری ملازمین انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے مطالبات تسلیم ہو جائیں گے اور جلد از جلد نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تاہم میں ان سے پوچھتا ہوں جمیل عزیز صاحب سے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو سرکاری ملازمین اور ان کے رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، ان کے متعلق ان کی کیا امید ہے یا کیا رائے ہے؟ جی جمیل صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے جو یقین دہانی کرائی ہے، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، کوئی یہ پتہ نہیں مطالبات تسلیم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو آپ کی اس معاملے میں کیا امید ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ ہوا، پروٹیسٹ زندگی کی علامت ہے، اور اس میں کوئی منفی پہلو نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب کوئی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کسی کے مطالبات، یا ان کو بلکہ پراپر لفظ کا استعمال کرنا چاہیے، جائز مطالبات تسلیم ہونے کا مرحلہ نہیں آتا، تو ایک اور طرح سے جدوجہد کی جاتی ہے جو بظاہر اپنی شکل میں اور ماہیت میں کوئی مثبت دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرا تعلق چونکہ شعبہ تعلیم کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت جو احتجاج کی شکل بنی اس میں صرف شعبہ تعلیم کے لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو سرکاری ملازم ہیں جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا، انہوں نے اپنی مانگیں حکمرانوں کے سامنے رکھی، جس میں بنیادی طور پر جو ڈیمانڈ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اولویت دی جانی چاہیے تھی، اس کا تعلق ہے لیو انکیشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں ان کے لیے اس میں خدشات اور ذہنی تحفظات زیادہ ہیں۔ باقی رہا معاملہ تنخواہوں کا جو سالانہ اضافہ ہے، تو اگر تینوں صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر انہوں نے یکساں اس کا اضافہ کیا ہے کم و بیش، تو پنجاب کا بھی یہ رائٹ تھا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے مرحلے میں تو اس کا اظہار ناگزیر ہے کہ جو مطالبات تھے وہ ناجائز ہرگز نہیں تھے۔ بہر صورت اس 5 دن پر مشتمل جو احتجاج جاری رہا، اس کے مثبت نتائج نکلے کہ سرکردہ نمائندے جو تھے حکومت کی طرف سے، انہوں نے آ کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں یہ یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد اس پر نوٹیفیکیشنز جاری ہو جائیں گے۔ لیکن اس حصے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ موجودہ جو وفاقی سیٹ اپ ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن کے مرحلے میں ہے، تو اس بنیاد پر ذہنوں کے اندر اگر خدشات جنم لے رہے ہیں کہ بروقت اس حصے میں اگر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مطالبات دوبارہ سڑکوں پر آ کر پیش کرنے کی ضرورت نہ پیش آئی۔ لہذا ایک گورنمنٹ سروینٹ کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور صوبہ پنجاب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک باشندے کی نوعیت سے میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کام اب تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اس کو فوقیت دی جانی چاہیے، ترجیحی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے، اور اگر اس کو پریورٹی دی گئی اور آئندہ 2-3 دن کے اندر اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشنز جاری ہو گئے تو ریٹائر ہونے والے لوگ یا جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی پینشن میں بہت کم اضافہ ہوا تھا، اس کو پورا کر دیا گیا جیسا کہ زبانی کہا گیا ہے، تو یہ حکومت کے حق میں بھی خوش آئند ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی احساس تحفظ پیدا ہوگا۔ اور آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سرکاری ملازم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کم و بیش گھر کے 10-12 افراد وابستہ ہوتے ہیں، اس کے روزگار پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ اس ایک بندے کے مطالبے کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 افراد کے مطالبے کو مانتے ہیں اور آگے اس کو ملٹیپلائی آپ کر رہے ہیں، تو کم و بیش پورے صوبے کی 2/3 آبادی اس سے متاثر مثبت طور پہ ہونے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو لہذا اس سلسلے میں میری یہ درخواست ہے، التماس ہے
کہ حکومت کو ٹاپ پریورٹی بیسس پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ جمیل صاحب. جس طرح کہ آپ نے سنا کہ جناب جمیل عزیز صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ سرکاری ملازمین کے بنیادی طور پر دو بڑے اہم مطالبات ہیں: تنخواہوں اور پینشن کے اندر وفاق کے مساوی اضافہ کرنا، اور دوسرا لیو انکیشمنٹ کا کیس بھی اتنا ہی اہم ہے. جو اس وقت شدید اور خبریں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر تو اضافہ کر رہی ہے، لیکن لیو انکیشمنٹ کے اوپر ابھی تک ہچکچاہٹ کا شکار ہے یا وہ اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا، لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی حل نہ کیا گیا، تو یہ سرکاری ملازمین دوبارہ احتجاج پر آ سکتے ہیں، دوبارہ وہی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جس طرح یہ کہا گیا کہ 10 لاکھ پنجاب کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں، اور ہر ملازم کے ساتھ تقریباً گھر کے اوسط 10 افراد جو مشتمل ہوتے ہیں، اس کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، 3 بچے ہوتے ہیں. تو اس طرح پورے صوبے کی سمجھے یہ ایک تہائی آبادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. اس لیے حکومت کے لیے بھی سیاسی طور پر بھی یہ بہتر ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر تسلیم کرے اور اس کا نوٹیفکیشن کرے، اس میں مزید لیٹ نہ کرے. شکریہ.